أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا. غدوها شهر ورواحها شهر. اس ہوا کی صبح کی منزل 1 مہینے بھر کی راہ ہوتی اور اس کی شام کی منزل بھی 1 مہینے بھر کی راہ. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ. اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا. وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ. اور جنات میں بعض وہ تھے جو ان کے آگے کام کرتے تھے ان کے رب کے حکم سے. وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُزِقْهُ. اور ان میں سے جو شخص ہمارے اس حکم سے سرتابی کرے گا نُزِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. ہم اس کو آخرت میں دوزخ کا عذاب چکھائیں گے. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ. وہ جنات ان کے لیے وہ چیزیں بناتے ہیں جو ان کو بنانا منظور ہوتی. من محاریب. بڑی بڑی عمارتیں. وتماثیل. اور بڑی بڑی مورتیں. وجفان کالجواب. اور پیالے حوضوں جیسے. وقدور الراسیات. اور دیگیں جو ایک ہی جگہ جمی رہیں. اعملوا آل داود شکرا. اے اولاد داؤد تم سب شکر ادا کرو. وقلیل من عبادی الشکور. اور میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہوتے ہیں. گزشتہ آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر تھا اور آج کی ان آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹوں میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام سب سے چھوٹے بیٹے تھے. اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست، ملکہ، صلاحیت، استعداد، غضب کی حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی. داؤد علیہ السلام کی رحلت کے وقت سلیمان علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی. تو 13 سال کی عمر میں انہوں نے بادشاہت سنبھالی اور 40 سال تک یہ بڑے ہی دبدبے کے ساتھ حکومت بھی کرتے رہے. پھر اللہ نے انہیں نبوت بھی عطا کی. سورہ نمل میں ان کا ذکر تفصیل سے گزرا ہے. کچھ ذکر انشاءاللہ آگے سورہ صاد میں بھی ان کا آئے گا. نبوت سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا تھا اور ساتھ میں بادشاہت بھی عطا کی. محدثین نے لکھا ہے کہ دنیا میں 4 ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر تقریباً بادشاہت کی ہے. 2 اہل ایمان میں سے ہیں اور 2 کافر ہیں. اہل ایمان میں سے سکندر ذوالقرنین جن کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے، انہوں نے بھی پوری دنیا پر حکومت کی اور بے مثال اور لاجواب حکومت کی. زمین کے مشرق و مغرب، شمال اور جنوب تک کے انہوں نے سفر کیے. ان کا تفصیلی ذکر پیچھے گزر چکا. اہل ایمان میں سے دوسرے بڑے حکمران حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، بلکہ یہ پہلے بڑے حکمران ہیں کہ پوری دنیا پر ان کی حکومت بھی تھی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ جنات پر بھی ان کی حکومت تھی، حکم چلتا تھا. وحوش و طیور، جانور، پرندے، درندے، جتنی بھی مخلوقات ہیں ان پر بھی ان کی حکومت تھی. اور سب سے بڑا امتیاز ان کو جو کسی کو بھی نہیں ملا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا اور ہوا کے دوش پر یہ جہاں چاہتے پہنچ جاتے تھے. یہ 2 تھے اہل ایمان میں سے. اور اہل کفر میں سے بخت نصر عیسائی بادشاہ گزرا ہے. اس کی بھی بڑی بادشاہت تھی اور اس نے بھی تقریباً پوری دنیا پر حکومت کی.
اور پھر آشوریوں میں سے نمرود بادشاہ گزرا ہے، یہ بھی پوری دنیا پر حکومت کر چکا، لیکن ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام سب سے ممتاز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت ساری خصوصیات عطا کی، خاص طور پر جھگڑوں کے جو فیصلے کرتے تھے، انتہائی مدبرانہ فیصلے آپ کیا کرتے تھے۔ تفاسیر کے اندر، کتابوں کے اندر بے شمار ان کے فیصلے موجود ہیں۔ فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ سلیمان علیہ السلام کو نبوت بھی ملی، حکومت بھی ملی، لیکن ایک امتیازی چیز یہ ملی کہ ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ ہوا ان کے تابع ہو گئی، اور وہ سفر کرنے کے لیے کہیں بھی جاتے تو تخت پر بیٹھ جاتے، آپ خود بھی بیٹھ جاتے، آپ کے آوان و انصار جو ساتھی ہوتے تھے وہ بھی بیٹھ جاتے، اور جتنی ضرورت کی چیزیں ہوتی تھی وہ بھی اس تخت پر رکھ دی جاتی تھی۔ فرمایا کہ غدوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ جتنا فاصلہ ایک اونٹ پر، ایک گھوڑے پر سوار ہو کر بندہ ایک مہینے میں کرتا ہے، اتنا فاصلہ وہ ہوا کے دوش پر ایک صبح کے وقت کر لیتے تھے، اور جتنا فاصلہ ایک اونٹ اور گھڑ سوار ایک مہینے میں کرتا ہے، اتنا فاصلہ وہ ایک شام میں کر لیتے تھے۔ غدوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ صبح کے وقت نکلتے تو ایک مہینے کی مسافت وہ طے کر لیتے، شام کو نکلتے تو ایک مہینے کی مسافت وہ طے کر لیتے۔ تو یہ ایک امتیازی شان تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، جو اللہ نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا۔ اب تو ہوا کے اندر جہاز بھی چلتے ہیں، جیٹ بھی چلتے ہیں، اور بڑی ترقی ہے، لیکن وہ زمانہ جو تھا وہ سائنس کا نہیں تھا۔ اب تو ہوا مسخر ہے اسباب کے ذریعے سے، ایندھن کے ذریعے سے اور ٹیکنالوجی کی ذریعے سے، لیکن یہ بھی اس طرح مسخر نہیں جس طرح سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر ہے۔ ان جہازوں کے اندر خرابی بھی آ جاتی ہے، درمیان میں اتارنے پڑ جاتے ہیں، کریش ہو جاتے ہیں، جہاز تباہ ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن سلیمان علیہ السلام ہوا کے دوش پر وہ جاتے تھے تو ہوا ان کے تابع تھی، جہاں جانا چاہتے، جہاں اترنا چاہتے، جس جگہ جانا ہوتا تو وہ چلے جاتے۔ فرمایا دوسری خاصیت، دوسری ایک خاص ہم نے چیز عطا کی، وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ۔ تانبا، قطر کہتے ہیں تانبے کو، قیمتی دھات ہے، تو ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا۔ تانبا ان کے لیے زمین سے ایسے نکلتا تھا جس طرح زمین سے پانی کا چشمہ نکلتا ہے، اور پھر اس سے آگے وہ سارے کام وغیرہ کرتے تھے۔ فرمایا کہ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ۔ تیسری یہ خصوصیت تھی کہ جتنے بھی جنات ہیں، سرکش ہیں یا مطیع اور فرما بردار ہیں، سارے کے سارے جنات جو ہیں وہ آپ کے تابع تھے۔ بین یدی، آپ کے سامنے وہ کام کرتے تھے، ان کی ڈیوٹیاں آپ لگاتے تھے۔ جنات بھی ایک مخلوق ہے، انسانوں کی طرح مکلف مخلوق ہے، جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جتنے اعمال انسانوں کے لیے ہیں اتنے ہی جنات کے لیے بھی ہیں۔ اور پھر آخرت میں حساب کے اعتبار سے بھی جس طرح انسانوں کا محاسبہ ہوگا، اسی طرح جنات کا بھی محاسبہ ہوگا۔ قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پہ آتا ہے، ایک جگہ پہ آتا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، کہ جہنم کو میں نے بھرنا ہے کس سے؟ جنوں سے اور انسانوں سے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جنات کیا ہیں بھائی؟ مکلف ہیں، ان پر شریعت کے تمام احکامات ایسے ہی لاگو ہیں جس طرح انسانوں پر لاگو ہیں، اور جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ قرآن پاک کے اندر پوری صورت اس پر نازل ہوئی۔ نبی علیہ السلام کو جنات کی تبلیغ کرنا، انا ارسلنا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، آپ نے تبلیغ بھی ان کو کی، آپ نے ان کو جو ہے وہ دین بھی پہنچایا۔ تو فرمایا کہ ان جنات پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کنٹرول حاصل تھا، یہ ان کے تابع تھے، کام کراتے تھے۔ کل کے درس میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا ذکر بھی آئے گا۔ فرمایا وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُزِغْهُ، جنات میں سے کوئی اگر اپنے کام میں ڈنڈی مارتا، کوتاہی کرتا تو اس کو سزا بھی
سلیمان علیہ السلام دیتے تھے، یعنی مکمل طور پر ان کے ماتحت تھے۔ یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان، یہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جو وہ چاہتے تھے بنواتے تھے تو وہ بنا کر دیتے تھے۔ من محاریب، محاریب جمع محراب کی ہے، بہت خوبصورت کمرے کو، خوبصورت عمارت کو محراب کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو محراب صرف مسجد کا یہ جگہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ صرف یہی نہیں ہے، اس کے لیے بس یہ تو بعد کی ایجاد ہے مسجدوں کے اندر محراب۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں مسجد کا محراب نہیں ہوا کرتا تھا، پہلی ہجری کے بعد جو ہے وہ خلفاء کے زمانے میں یہ محراب کا رواج ڈالا گیا، اور اس وقت اس لیے ڈالا گیا تھا سیکورٹی کی وجہ سے، کہ کوئی بھی آ کر ہر طرف جو ہے وہ جہاد ہوتا تھا، لڑائیاں ہوتی تھیں تو حملہ کر دیتے تھے، چونکہ خلیفہ ہی امامت کرتا تھا، لوگوں کا جو بادشاہ تھا وہ امام ہوتا تھا، تو اس کی حفاظت کے پیش نظر محراب بنا دیا کہ امام جو ہے وہ محراب کے اندر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، یوں جو ہے وہ اس پر حملہ آسان نہیں ہوتا۔ تو بہرحال محاریب، محراب، یہ خوبصورت عمارت کو کہتے ہیں۔ وہ تماثیل، مجسمے بناتے تھے وہ جنات، اسی تانبے کے، جو تانبے کا چشمہ تھا اس سے مجسمے بناتے تھے، اس شریعت میں جائز تھے۔ وہ جفان ان کل جواب، اور پیالے بناتے تھے، جفان پیالے، اور کتنے بڑے پیالے، کل جواب، جس طرح ایک بڑا حوض ہوتا ہے، حوض جتنا ان کا پیالہ ہوتا تھا، چونکہ سارا لشکر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہم سفر ہوتا تھا، اس لیے سب کے لیے جو ہے وہ بڑے بڑے پیالے بنا کر رکھ دیے، اس میں سالن جو بھی ڈالنا ہے وہ ڈال کے وہاں سے کھاتے تھے۔ وقدور الراسیات، اور ایک جگہ جمی ہوئی ہانڈیاں، قدور قدر کی جمع ہے، قدر کہتے ہیں عربی میں ہانڈی کو، تو بڑی بڑی ہانڈیاں وہ بناتے تھے، اور وہ وہیں پر ہوتی تھی، ان کو دوسری جگہ منتقل کرنا آسان نہیں ہوتا تھا، جہاں بنا کے رکھ دی وہیں پڑی ہیں، جب لشکر وہاں سے گزرے گا وہیں پر وہ برتن تیار ہیں، وہیں پر ان کے اندر کھانا پکے گا، وہ کھائیں گے۔ اور کچھ ہانڈیاں اس زمانے کی اب بھی ایک دو تاریخ کے اندر آتا ہے کہ موجود ہیں، ایک ہے انڈیا کے اندر جو ہے اس کے اندر ایک وقت میں 40 من غلہ جو ہے وہ اس میں پک جاتا ہے، 40 من، اور ایک ہے اس میں 100 من غلہ پک جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی بڑی ہانڈیاں وہ بناتے تھے۔ آگے فرمایا کہ یہ ساری نعمتیں دی ہم نے، اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد تم شکر ادا کرو، اور شکر میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام سے آگے تو تھا ہی کوئی نہیں۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا شکر مثالی تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، یا اللہ میں کس چیز پر تیرا شکر ادا کروں، میں جو شکر ادا کرنے کے کلمات ادا کروں گا تو اس کی بھی توفیق تو دیتا ہے، میرا شکر وہ میری اختیار ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سلیمان تو نے شکر ادا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور بہت کم بندے ہیں میرے جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔